کہنے میں بہت آسان لگتا ہے، لیکن یہ یقین مانیں اتنا آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ دیکھیں مشکل کام کا ہی اجر بڑا ملتا ہے۔ مثلا دنیاوی طور پر ہم اگر دیکھیں، جتنی زیادہ دوڑ دھوپ ہم کریں گے، جتنی زیادہ بھاگ دوڑ ہم کریں گے، اس کا ریوارڈ اتنا ہے۔ اسی لیے جتنا ہم اللہ کو پانے کے لیے، اس کی تلاش کے لیے، اس کی چاہت کے لیے جتنی صحیح کر لیں گے، جتنی زیادہ کوشش کریں گے، تو ریوارڈ بھی اسی طرح سے اتنا زیادہ ملے گا۔ تو اللہ کی تلاش کے چند طریقے میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں، اور فوائد بھی بتا دیتا ہوں۔ اس کے لیے پھر میں ایک میٹافور استعمال کروں گا۔ آپ نے ایک فریج خریدا بہت ہی مشہور کمپنی کا، جس کا نام ہی کافی ہے، اور وہ اچانک سے خراب ہو گیا۔ آپ نے کہا نہیں جی، میں نے اس کمپنی کے پاس نہیں جانا ٹھیک کرانے کے لیے۔ باقی کمپنیز کے پاس آپ چکر لگاتے رہے، کہیں سے وہ ٹھیک ہو گیا، کہیں سے نہ ہوا، جہاں سے ٹھیک ہوا پھر خراب ہو گیا، اور وہ مسئلہ، روگ، وہ پریشانی، وہ بیماری بڑھتی گئی۔ تو اینڈ پر آپ اسی کمپنی کے پاس گئے جس نے فریج بنایا تھا، تو اس نے اس کا سارے مسئلے فوری طور پر ودن سیکنڈز، ودن نو ٹائم حل کر دیے۔ تو دیکھیں انسان کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور انسان کو ایک اچھے طریقے سے اس دنیا کو پار کر کے آخرت کی منزلیں طے کرنے کے لیے ایک مینول بھی موجود ہے، جس طرح فریج کے ساتھ ہوتا ہے یا باقی آئٹمز کے ساتھ۔ قرآن شریف کی صورت میں ہم نے بس کیا کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر غور و فکر کرنا ہے، اپنی اپنی استطاعت اور بساط کے مطابق اس میں سے چیزیں اخذ کرنی ہیں۔ کیونکہ ایک چیز یاد رکھیے گا، ہر کسی سے اتنا ہی حساب ہوگا جتنی اس کو سمجھ تھی، یا جتنا اس نے کوئی معاملات وغیرہ کیے، کنٹریبیوشن کیا یا نہ کیا۔ تو یہ نہیں ہے کہ استطاعت سے زیادہ نہیں ہوگا، تو جتنی استطاعت ہے ہم اتنی کوشش کر لیں تاکہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا وہی بات جو پہلے میں نے کی کہ ارادہ کرنا ہوگا کہ میں آج سے اپنے دل میں قائم بتوں کو اللہ کی خاطر توڑوں گا، اور پھر وہ سارے رشتے اللہ کی خاطر نبھاؤں گا۔ تو یقین مانیں گھر گھرستی اور باقی معاملات بھی بڑے آسان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وہ آگے والی سیریز میں ہم بات کریں گے چل کے۔ خدا کی تلاش کا پہلا مرحلہ کھوج ہے، اور وہ کھوج کب شروع ہوگی؟ جب آپ بت توڑیں گے۔ دوسرا مرحلہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ کیمیائے سعادت میں جناب اپنا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، صوفیاء اکرام کا، وہ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ کیا مطلب؟ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ تو دوسرا مرحلہ کیا ہوگا؟ خود کی پہچان۔ اب خود کی پہچان کیسے ہوگی؟ کہ دیکھیں انسان جو ہے وہ صرف ایک مادی جسم نہیں ہے، اس کے اندر روح بھی ہے، اس کے اندر عقل بھی ہے، اس کے اندر شعور بھی ہے، اس کے اندر نفس بھی ہے، اور باقی رذائل، شر اور باقی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں جمع کر کے رکھ دی ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ میرے مادی جسم کی ضروریات کیا ہیں اور خواہشات کیا ہیں۔ خواہشات کو آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں، اور ضروریات کا کہیں پر بھی رکاوٹ نہیں ہے، وہ ضرورت کی حد تک ان سب پورے کریں۔ اور پھر روح کی ضرورت کو دیکھیں۔ یہاں پر تھوڑا سا ٹچ کر کے میں آگے چلا جاؤں گا بات کو۔ روح اور جو جسم ہے، ان کے پہلے تو کردار کیا ہیں؟ جسم جو ہے یہ سواری ہے، اور روح جو ہے وہ سوار ہے۔ اب مجھے ذرا آپ اپنے ذہنوں میں سوچئے گا، یہاں پر شاید جواب تو آپ مجھے نہیں دے سکتے، یا شاید کمنٹس میں اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، کہ سوار جو ہے سواری کو چلاتا ہے یا سواری سوار کو چلاتی؟ ڈیفینیٹ بات ہے کہ جو سوار ہے وہ سواری کو اپنی مرضی سے لے کر چلے، لیکن انسان کے کیس میں اکثر ہم نے دیکھا کہ یہ الٹ ہو رہا ہوتا ہے معاملہ۔ جسم کی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں اور روح کو ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ جسم کی ضرورت ہے کھانا، روح کی ضرورت ہے بھوکا رہنا۔ جسم کی ضرورت ہے نیند، روح کی ضرورت ہے جاگنا اور یاد رکھنا، اللہ سے لو لگانا۔ اور جسم کی ضرورت ہے چھوٹے موٹے رشتوں میں اور پیسوں میں اور چیزوں میں سکون کو تلاش کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں سکون اس وقت ملے گا جب تم میرا ذکر کرو گے، مجھے یاد کرو گے۔ دلوں کا اطمینان صرف اور صرف اللہ کی یاد اور اس کے ذکر میں ہے۔
اب اللہ کے ذکر سے ایک تو مراد وہی ہے کہ ہم قرآن، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ اور تسبیح پڑھیں، یہ بھی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، اور جب ان کے درمیان کا وقفہ ہے تو اس میں اس کی مخلوقات کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اگر کسی کا کام میرے ہونے سے ہوتا ہے تو یہ میرے لیے سعادت بن جائے اور میں اس کا کام کر دوں، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہو سکتی ہے۔